بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں والدین سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، اگر والدین ہیں آپ تو ہر کوئی آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، آپ کے بچے موبائل کا استعمال نہ کریں۔ ہر کوئی یہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی حل نہیں بتاتا کہ اگر آپ موبائل نہ دیں تو پھر آخر بچے کے ساتھ کیا کرے۔ آج میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں کوئی ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بچوں کے لیے سب سے جو بہترین جو تحفہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کو ہم کوالٹی ٹائم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، ان کو رپلائی بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں 2 سے 3 گھنٹے آپ نکال کے پورا جو خالص گھنٹے ہوتے ہیں 2-3 وہ آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں۔ اس میں باقی آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے موبائل کو آپ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، آفس کا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچے کے مسائل کو سنتے ہیں، آپ بچے کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہاں جی بتاؤ آج دن کیسا گزرا، اسکول میں کیسا آپ کا ٹائم سپینڈ ہوا، دوستوں کے ساتھ آپ کی کیا گپ شپ ہے، آج کل کیا روٹین چل رہی ہے۔ پھر آپ اپنی کچھ باتیں اس کو بتاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے درمیان اور آپ کے بچے کے درمیان ایک سٹرونگ بانڈنگ ہو جاتی ہے، ایک مضبوط رشتہ بن جاتا ہے، اور بچے کا پھر آپ کے ساتھ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، جب بھی کسی بھی بندے کا کسی کے ساتھ جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، اور کسی کا کسی میں انٹرسٹ نہ ہو، اگر آپ کا کسی میں انٹرسٹ ہے آپ اس سے بات کریں گے، اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو پھر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وقت گزارے گا۔ میں کئی ایسے والدین کو جانتا ہوں، مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ ہم گھر جاتے ہیں، ہمارا بچہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، وہ ہمارا موبائل لے کے سائڈ میں ایک روم میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، موبائل پہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پیرنٹس کا اور بچوں کا آپس میں ایک سٹرونگ ریلیشن نہیں ہے۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ 2 ماہ کی عمر میں ہوتا ہے وہ رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی زبان میں آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور 1 سے 2 سال تک میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیڈ سٹوری ٹائم رکھیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ کہانی میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اور کہانی سے سیکھتے ہیں اور چیزوں کو امیجن کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ ان کی عمر کے لحاظ سے آپ ان کو کہانیاں سنائیں۔ کہانی میں ایک تو یہ ہے بچہ اس کہانی کو دلچسپی سے سنتا ہے، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کہانی کے ذریعے آپ اس کو کوئی میسیج دے سکتے ہیں، آپ اس کے ذہن سازی کر سکتے ہیں، آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کس کہانی کو کسی کتاب سے پڑھیں اور آپ اس کو وہ کہانی سنائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو، آپ خود سے بھی کہانی کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ ایسے ہوتا تھا، یہ اس طرح ہے، آپ خود سے کہانیاں ڈیزائن کر لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے ان کاموں میں آپ اپنے بچوں کو شامل کریں۔ ہمارے پاکستان کا پرابلم یہ ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ محمد بن قاسم 17 سال میں سندھ کو فتح کر لیتا ہے، ہمارے ہاں 25 سال کا بچہ بھی ماں باپ کے لیے کاکا ہوتا ہے۔ اس کو ٹیبل کے اوپر پانی رکھا جاتا ہے، اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے یہ جی پڑھ رہا ہے اس کو کوئی کام نہیں کروانا۔ نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جو کہ والدین اپنے بچے کو غیر ذمہ دار کرتے ہیں۔ میں کئی بار کلاسز میں آبزرو کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس اٹھ کے جاتے ہیں، فین آن ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے اوپر محنت نہیں کی، ان کو مینرز نہیں سکھائے، ان کو ذمہ دار نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچپن سے ہی بچوں کو شامل کریں، ان کو عادت ڈالیں کام کرنے کی۔ مثلا آپ اگر بچے کھانا ہے آپ بچوں کو بولیں کہ برتن اٹھا کے لے کے آئے، برتن رکھیں، پھر جب کھانا کھا لیں آپ بچوں کو بولیں کہ برتن سارے اٹھا کے جا کے کچن میں رکھیں، مدر کی ہیلپ کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں، سفر وسیلہ ظفر ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا سفر کریں، آپ جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں، کوئی ہوائی جہاز پہ ساتھ سفر کریں۔ آپ ایون کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کچھ چیزیں لینے جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائیں، آپ بچے کو ساتھ لے کے جائیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ گپ شپ کریں۔ آپ نے اگر کوئی نصیحت کرنی ہے، اس وقت جب بچہ آپ کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوتا ہے،
اس وقت بچہ جو ہے وہ نصیحت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، آپ اس وقت نصیحت کریں۔ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب غصے میں ہوتا ہے اس وقت ہم اس کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں میں 100 بار تمہیں بتا چکا ہوں یہ کام نہیں کرنا، پھر بھی تم کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں 100 مرتبہ نہیں، آپ 1000 مرتبہ بتائیں، کیونکہ آپ نصیحت ہی غلط ٹائم کرتے ہیں۔ تو بچوں کو نصیحت بھی اس وقت کریں جب وہ ایکسیپٹ کر رہے ہو، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں باہر، اس وقت بچہ ایک فریش موڈ میں ہوتا ہے، سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اس وقت بچے کو نصیحت کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہمارا دور ہوتا تھا، جب گیجٹس نہیں ہوتے تھے، تب بچے کیا کرتے تھے؟ تب بچے گلی محلے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اگر آپ بہت انسیکیور ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گلیوں میں نہ کھیلیں یا ان کی بیڈ کمپنی نہ ہو، تو آپ گھر کے اندر کھیل کا بندوبست کریں، بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں۔ آج کا ہمارا جو بچہ ہے وہ کیوں جو ہے وہ فزیکلی ویک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پڑھائی کا اتنا برڈن، دوسرا ڈائٹ اس طرح سے نہیں ہے، اور تیسرا ہر وقت گیجٹ لے کے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے گیمز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ۔ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جب تک جسم صحت مند نہیں ہوگا، دماغ صحت مند نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کیا کریں؟ بچوں کے لیے گھر کے اندر کھیل کود کا بندوبست کریں۔